اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر تمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين سورة البقرہ آیا نمبر 67، اور اس میں ایک جو ہے مقتول کا معاملہ جب بنی اسرائیل کو پیش آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم تھا اور انہوں نے حکم کو کس طرح سے لیا، انشاءاللہ اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ فی الحال آپ کے سامنے آیا نمبر 67 ہے، اور اس میں ایک خاص اسلوب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انہوں نے اختیار کیا، جس میں ہمارے لیے بہت لرننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس طرح سے حکمت سے کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان بے شک، اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تذبحو تم ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے، قالو انہوں نے کہا، یہ بنی اسرائیل نے کہا ان سے، اتتخذنا کیا تم بناتے ہو ہمیں، ہزواً مذاق، قال اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کے، اکون میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اس میں جو آپ کے سامنے ہے کہ یاد دلوایا گیا ہے وہ وقت، کہ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کیا جی؟ قالو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، کیا تم بناتے ہو ہمارے ساتھ مذاق؟ آگے سے کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ وہ صفائیاں دینے لگ جاتے کہ میں نے یہ کہا یہ وہ کہا ہے، انہوں نے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ایک اسلوب اختیار کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں ایسے کام کروں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب آپ کے سامنے جی یہ روٹس ہیں، جو مشکل الفاظ اس میں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یا امورکم، اس میں سے حمزہ، میم اور را جو ہے اس کا روٹ اوریجنل حروف اصلیہ جو ہے وہ نکل آئیں گے۔ حکم دیتا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے تمہیں، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، تذبحو کہ کیا کرو، ذا با اور ہا کیا کرو، تم ذبح کرو۔ اب یہ آرڈر آیا ہے کہ تم ذبح کرو، کیا، باقراتن، با قاف اور را، ایک گائے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو گائے جو ہے نا یہ سم ٹائم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کچھ مفسرین کے نزدیک جو ہے نا یہ اسم جنس کہلاتا ہے۔ اب آگے بات ہے حضوون کی، ہا زا اور حمزہ اس کا روٹ ہے، اور اس میں ہوتا کیا کچھ انکلوڈڈ ہے، مذاق، ہنسی، مسخرہ پن، یہ سارا کچھ انکلوڈڈ ہوتا ہے، کہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ فن بنانا، جیسے آپ انگلش میں سمجھے کہ فن بنانا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ الجاہلین، اس کا روٹ آپ کے سامنے ہے جیم، ہا اور لام، یہ جاہل ان کی جمع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جاہل، نادان، بے عقل جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو جاہل ہوں، جنہیں سوچ سمجھ نہ رکھتے ہوں، سمجھ بوجھ نہ ہو، نادان ہوں، ایسے کرنا لائک، تو نادان ہوں، بے عقل ہوں، اور یہ جیم ہا لام نکلا ہے نا جس کے لغوی جو معنی ملتے ہیں ہمیں،
کسی کام کو اس کے مقررہ صحیح طریقے کے خلاف، اس کے اگینسٹ کرنا. ایک تو کام سیٹ پیٹرن ہے نا، یو ہیو ٹو فالو انسٹرکشنز اینڈ یو ول ڈو دیٹ تھنگ. ایک ہوتا ہے بالکل اس کے اپوزٹ کام کرنا. سپوز اگر 1 to 10 ایک چیز کے کرنے کے اسٹیپس ہیں، آپ کیسے 1 کی طرف جاؤ، تو کسی کام کو اس کے خلاف کرنا جو ہے نا بیسیکلی وہ جاہلیت میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بیسیکلی اس آیا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلا رہے ہیں، وہ والے انسیڈنٹ جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے. یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو پھر کیا ملا تھا؟ نمبر 2 پہ ان کو آرڈر کہ گائے کا ہے وہ گائے کو ذبح کرو. تو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا. ایک یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قتل کے فیصلے کے نتیجے میں کیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث جو ہے اس کا بھتیجا تھا. بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پہ ڈال دی. صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے تھے. تو جب یہ بات ساری سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس کا ایک ٹکڑا ان کو کہا گیا کہ مقتول کو مارنا ہے. تو جس کا ایک ٹکڑا جو ہے مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کی اور نشاندہی کر کے مر گیا. تو بنی اسرائیل چونکہ گائے کی پوجا کرتے تھے، آپ بیک گراؤنڈ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہنوں سے اس تقدس کو توڑا جائے. تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کتنے عذر تراشے، یہ سارے اب آپ کو اگلی آیات میں ملیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ایز اٹ از فالو کرتے، اس کی پیروی کرتے. بلکہ تم لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا حضوا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ Are you making fun of us؟ تو ان کا یہ جو رپلائی ہے اس قسم کی مینٹلٹی کو شو کرتا ہے. اس جواب سے یہ بات انڈیکیٹ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بنی اسرائیل اپنے نبی کی بات کو سنجیدگی سے لیتے تھے. وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور وہ ضد درمی والی سائیکی رکھتے تھے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا خوبصورت جواب ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اٹینٹو کیا، توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا سراسر جہالت کا کام ہے، اور ایک جاہل ہی ایسی حرکت کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے. وہ اسے خوبی نہیں سمجھتا بلکہ کیا سمجھتا ہے؟ خامی سمجھتا ہے. تو رسول ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا ڈیزگنیشن دیا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ رسول ہو کر میں جہالت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے ہمارے لیے، بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ یا ہم میں سے کوئی بھی جہالت کا مظاہرہ ہم کبھی نہ کریں. ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں بھی سیم یہی اسلوب فالو کرنا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہم کرتے ہیں، جو ہمیں ہر برائی سے بچا سکتا ہے اور ہمیں ہر اچھائی کی طرف مائل کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جاہل ہی ایسی بات کرتا ہے نا بیسیکلی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہی لوگوں کا پھر فن بھی بناتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. عقل مند شخص
کو اتنی عقل، اتنی سمجھ بوجھ، اتنی اویئرنس تو ہوتی ہے نا کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا وہ مذاق مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے، وہ اسے بہت بڑی جو ہے نا ناکامی اور خامی سمجھتا ہے. تو اگرچہ اس سے ایک بندے کو دوسرے بندے پر فضیلت ہی کیوں نہ حاصل ہو، تو یہ فضیلت بھی اس چیز کا تقاضا ہم سے کرتی ہے. مطلب کہ ظاہری سی بات ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجے بنا دیے انسان کے، کوئی درجے میں کسی سے بڑا ہے، کوئی درجے میں کسی سے کم ہے. اسی طرح سے ہمارے رزق کے معاملات ہیں، کوئی مال میں بڑا ہے، کوئی مال میں کم ہے، کوئی علم میں جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں شمار تو رزق نہیں ہوتی ہیں، کوئی مال میں کم جاتا ہے، کوئی علم میں کم جاتا ہے، اور اسی طرح سے سو اینڈ سو آن، بہت ساری چیزیں ہیں. تو فضیلتیں الگ الگ ہیں، اور یہ فضیلتیں ہم سے تقاضا کیا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بندوں کے ساتھ ہم شفقت سے پیش آئیں. آیت نمبر 68 کی طرف. قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے. اچھا یہ دیکھیں آپ کی کیسی قوم ہے نا، خود دعا نہیں کرتی، بار بار جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتی ہے. پیچھے بھی یاد کریں، جب انہیں پانی چاہیے تھا تب بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی مانگو. اور یہاں پر بھی بار بار آپ کو ان اگلی 2-3 آیات میں ایسا ہی اسلوب ملے گا. قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسی، ہی یا ہو وہ، قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقراتن، گائے، لا فارضن، نہ بڑی ہو، ولا، اور نہ، بکھرن، چھوٹی، اوان، اوسط عمر، مطلب مڈل عمر کی ہو، بینا، درمیان، ذالک، اس کے، فافعلوا، تو کرو، ما، جو، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو. اس میں جو الفاظ دیکھیے، پھر جو ہے اگلی آیت بھی کیونکہ سیم ٹاپکس میں آ رہی، تو پہلے اس کے الفاظ آپ دیکھ لیں. تو آپ کے سامنے ہے جی، فاردن، نہ بڑی ہو. مطلب کہ جو ہم بڑی کو اگر کہتے ہیں تو بیسیکلی وہ ہوتی ہے جو کہ اب مزید اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ بچہ جننے کے قابل ہو. تو بڑے ہونے کی عمر میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ اس والے کام سے انسان وہ جو ہے، جیسے اب گائے کا ذکر کیا گیا ہے تو منقطع ہو جاتا ہے یہ سلسلہ، اس لیے اس کو فاردن کہا گیا. بکھرن جو ہے وہ کنواری کو کہا گیا ہے، بن بیاہی، ٹھیک ہے، جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو. اور جہاں تک بات ہے عوان ان کی، تو یہ مڈل ایج ہے، مطلب درمیانی ادیڑ عمر، وہ مادہ جو کئی دفعہ بچے دے چکی ہو اس کو عوان بولتے ہیں. اور یہ تو سارا تؤمرون آگے ہم وہ حمزہ میم را سے حکم کے حوالے سے دیکھ کے آ چکی ہیں. تو یہ اس کے جو مشکل الفاظ تھے، اور آگے 69 کی طرف بڑھتے اس میں دیکھتے ہیں کچھ مشکل الفاظ ہیں. قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسا ہو، لونہا، رنگ اس کا. اب پچھلی آیت میں تو وہ پوچھ کے آ رہے ہیں کہ وہ فاردن، بکھرن، عوانن آپ کے سامنے. اب اس میں وہ پوچھ رہے ہیں جی اس کا رنگ کیسا ہو. ٹھیک ہے جی، تو لونہا، رنگ اس کا پوچھ رہے ہیں کہ کس کلر کی بیسکلی وہ ہو. قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی. صاد، فا اور با آپ کے سامنے جس کا روٹ ہے، اور زرد رنگ کی یا پیلے رنگ کی، آپ زرد اور پیلے کے شیڈ سے اچھی طرح سے واقف ہے، تو زرد رنگ کی ہو. فاقعن، خوب گہرا ہو، فا، قاف عین سے ہے، گہرا زرد رنگ، خالص، پیور یلو، خالص زرد رنگ، اور جو ہوتا ہے نا شوخ و چنچل کلر جو ہوتا ہے، شوخ زرد. ٹھیک ہے جی، لونہا، رنگ اس کا، تسر، خوش کرتی ہو، سین، را اور را سے نکلا ہے،
اور خوش کرتی ہو مطلب وہ سرور دیتی ہو اور وہ بھلی لگتی ہو، دیکھنے میں ایک دم اٹریکٹیو فیل ہوتی ہو. الناظرین دیکھنے والوں کو، جو بھی اس کو دیکھے ان کو وہ دیکھنے میں ایک دم بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگے. اور ایسی سرور والی سم ٹائم وہ چیز ایسی ہوتی ہے جسے آپ بار بار بھی دیکھیں نا تو آپ کا دل نہ بھرے. قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ما کیسی ہو ہیا وہ ان بے شک البقرہ گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم ان اگر شاء چاہا اللہ نے لمحتدون البتہ راہ پا لینے والے ہیں. یہاں پہ لام مسنگ ہے، انشاءاللہ لگا دیا جائے گا، البتہ راہ پا لینے والے ہیں. تو آپ کے سامنے جی اس کے اندر ہے تشابہ، ٹھیک ہے جی، شین با اور ہا مشتبہ ہو گئی، مطلب کہ وہ مشابہ ہو. اور اس میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جی مشتبہ ہو گئی، مطلب کہ اس نے شبہ میں ڈال دیا ہے، ہمیں ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں ہم، ٹھیک ہے، گائے کے حوالے سے. قال کہا انہو بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ باقراتن ایک ایسی گائے ہو لا نا ذلول جوتی ہوئی ہو، مطلب ہل چلانے والی جو ہوتی ہے نا، جوتا ہوا ہونا، ہل میں چلا ہوا جس سے محنت لی گئی ہو، ٹھیک ہے، ان دا ایزی ورڈ جس سے محنت لی گئی ہو، وہ ذلول کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تثیرو کہ وہ ہل چلاتی ہو، اور یہاں پر آپ کو بتایا کہ جسے محنت نہ لی گئی ہو، اور تثیرو کہ وہ ہل چلاتی ہو جوتتی ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی میں. الارض زمین میں، ولا اور نہ تسقی وہ سیراب کرتی ہو الحرث کھیتی کو. حرث آپ کے سامنے ہا را اور ثا سے ہے، جو کہ کھیتی کے معنی کے لیے لیا گیا. الحرث خاص کھیتی کو، اور اگر صرف حرث ہوگا تو کھیتی کے معنی میں لیا جائے گا. مسلمتن صحیح سلامت ہو، صحیح سلامت مینز سین لام میم سے، اور صحیح سالم مینز ہے کہ بے داغ، سپاٹ کسی بھی سپاٹ کے بغیر، بے داغ، تندرست اور صحیح و سالم. لا نہ ہو شیعتا کوئی داغ، تو یہ جو ہے واو شین یا سے اس کا روٹ ہے، اور کوئی مطلب داغ یا دبا وغیرہ اس کے اوپر نہ ہو. فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا الآن اب جئتا لایا ہے تو بالحق کی حق کو، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما اور نہ کادو وہ قریب تھے کہ یفعلون وہ کرتے. تو جہاں تک ہماری آیات ہوگی کلیئر، ہم نے اس کے ورڈز بھی دیکھ لیے. تو یہاں پر بیسیکلی بتایا گیا کہ جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ نے ان کو یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسرا ان کا سوال آگے چلتا ہی آ رہا ہے. اگر آپ آیا نمبر 68 کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان جو جوان عمر کی ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ کیا کرے رب ہمارا، کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. بنی اسرائیل نے اس دین کے سادہ سے حکم کو، بالکل بھی سادہ سا سمپل سا حکم تھا، اور اس کو انہوں نے بوجھل بنا دیا، اور حکم کی تعمیل کی بجائے انہوں نے کیا کرید کا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس گائے کی عمر کیا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ساری چیزیں بتائی ہیں، والد ان کے حوالے سے، عوان ان کے حوالے سے. تو
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں بتایا، واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے جو بڑی نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہے، متوسط اوسط مڈل ایجڈ ہے، لہٰذا کیا کرو، ہر قسم کے تکلف کو چھوڑ دو اور وہ کام کرو جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے جو مذہب ہے اس کی اصل روح بھی اسی بات میں ہے کہ ہم تسلیم کریں اور رضامندی ظاہر کریں جو ہمیں رولز دیے گئے ہیں اس پہ، بجائے اس کے کہ ہم ڈفرینٹ طرح کی جرح میں پڑ جائیں۔ تو ایک دفعہ ایک نظام کو مان لینے کے بعد صرف عمل کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے، بس تم سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پھر آیا نمبر 69 میں اگر آپ دیکھیں تو وہی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پوچھ کر یہ بتا کر دیں۔ بنی اسرائیل نے پھر دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اور پھر ان پہ جواب دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا چمکتا رنگ ہو، تَسُرُّ الناظرین، اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تو بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار گائے کے بارے میں وضاحت معلوم کرنا کیا شو کرتا ہے؟ یہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس حکم کی پیروی سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ یہ دراصل صرف حکم سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انسان جو ہے، جب انسان نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو ایک کے بعد ایک آبجیکشن لے کر آتا ہے، اور جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے بعض اوقات بہت سارے کوشچنز بھی کرتا ہے، اور حکم آ جانے پر جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن کو فوراً کے فوراً اس بات کو مان لینا چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے آگے ہے آیت نمبر 70 میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والوں میں سے ہوں گے، ہم ہدایت پا لینے والوں میں سے ہوں گے۔ اب انہیں شبہ نہیں تھا بلکہ واضح طور پر پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ہمیں گائے ذبح کرنے سے بچا ہی لے۔ تو بہت سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، اور زیادہ سوال کرنے سے ہوتا کیا ہے، اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور بے حسی آ جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم یقیناً گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت بھی پا ہی لیں گے۔ آگے مزید دیکھیں، لاسٹ آیا میں 71 میں، پھر انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب تھے کہ وہ نہ کرتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لا ذلول، ایک گائے کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے کمزور اور مطیع نہ ہو اور نہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو، مسلمتن، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، ناشیۃ فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور یعنی گائے کے بارے میں آپ نے اب ہمیں صحیح بات بتائی ہے، حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی بات واضح کر دی تھی کہ وہ کوئی گائے بھی لے آتے اور ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے مطلوبہ گائے ذبح کر دی، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ قریب
نہ تھے کہ کرتے، وہ تکلف میں پڑ گئے، اور تکلف میں پڑنے کی وجہ سے گائے ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور ڈٹائی کو یہاں بے نقاب کیا ہے۔ اس قدر انہوں نے حجتیں کی ہیں، بحثیں کی ہیں، سرکشی دکھائی ہے، ڈھیٹ پن دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے حکم سے ان کے اندر کی گائے کی محبت کو ضرب لگائی تھی بیسیکلی، جس سے ان کی ڈٹائی اور ہر قسم کی جو سرکشی ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور یوں ہوا یہ کہ بیسیکلی ان کی اپنی اصلیت جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی۔ اس میں ہمیں قول بھی ملتا ہے باقاعدہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ لوگ ہلکی سے ہلکی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تشدید کی، مطلب اتنی باتیں کی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی۔ مطلب کہ وہ کوئی بھی ہلکی سی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تشدید کی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی۔ ان سب آیات کو ہم ذرا بالکل سمرائز کر لیتے ہیں۔ کو یقین ہو گیا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا کرنا ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، تو ان کو یہ خیال کہ جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کوئی بڑی عجیب گائے ہوگی، اور اس کی شان تمام گایوں سے جو ہے وہ جتنی بھی گائیں ہوتی ہیں نرالی ہوگی، اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی کریکٹرسٹکس پوچھنے لگ گئے۔ یہ ان کی بہت بڑی حماقت تھی بیسیکلی۔ اگر وہ بغیر کسی بحث کے کوئی بھی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتی، مگر انہوں نے حسب عادت، ان کی ایک نیچر تھی کہ وہ ہر چیز میں حجتیں نکالتے تھے۔ اب اتنے کویسچنز ریز کیے کہ ون آفٹر دا ادر، کہ ہوا کیا، اس کا رزلٹ کیا ہوا، کہ یہ چیز برتنگ ہوتی چلی گئی۔ آخر کار انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، اگرچہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بار بار جو ہے وہ بحث ہوتی چلی گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، باطل کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم، قرآن و حدیث کا کوئی بھی حکم ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے یا ہماری زندگیوں میں آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی پورے دل کے ساتھ سمعنا و اطعنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہم ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہم وہ بھی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہمیں چاہیے، اور وہ بھی مانگتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔